دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ سن ہی چکے ہیں کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر جناب میاں محمد شہباز شریف ابھی وطن واپس لوٹے ہیں۔ کوئی 1 گھنٹہ پہلے کی خبر ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اتر چکے ہیں، اور آتے ہی جو انہوں نے ٹویٹ کیا وہ یہی ہے کہ اس کرونا وائرس کی شدت کی وجہ سے جو معاملات ہیں وہ چاہتے تھے کہ وہ اس آزمائش کی گھڑی میں یعنی پاکستان میں اپنے ہم وطنوں میں ہوں، اور انہوں نے ہم وطنوں کو یہ گزارش کی کہ وہ جو ضروری احتیاطیں ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، اچانک میاں شہباز شریف کیوں واپس آئے، حالانکہ 48 گھنٹے پہلے تک یہ بظاہر کوئی امکانات نظر نہیں آتے تھے کہ شہباز شریف اچانک واپس آئیں گے۔ عام طور پر یہ جو تاثر تھا کہ مریم نواز صاحبہ ECL سے ان کا نام نکلے بذریعہ عدالت اور وہ وہاں پہنچیں تو پھر شہباز شریف وطن واپس آئیں گے، یا میاں محمد نواز شریف کا جو دل کا آپریشن ہے جو بقول شہباز شریف کے اگلے ہفتے متوقع ہے، تو یا وہ مکمل ہو جائے تو پھر جب میاں صاحب سٹیبل ہو جائیں تو پھر شہباز شریف واپس آئیں گے۔ لیکن یہ اچانک مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ جو مسلم لیگ نون کی ترجمان ہیں انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ شہباز شریف وطن واپس آ رہے ہیں۔ وہ کیا عوامل ہیں کہ جس سے شہباز شریف وطن واپس آنے پر مائل ہوئے یا مجبور ہوئے، جو بھی آپ کہنا چاہیں؟ حالانکہ جو PTI کی حکومت ہے اس کے جو قوال ہیں وہ یہی قوالی ان سروں میں ہی کر رہے تھے کہ دونوں بھائی چلے گئے اور واپس نہیں آئیں گے، دولت بھی بچا گئے، یعنی حکومت یا جو حکومت کی طرح کا نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ لیکن ان کی توقعات، خدشات یا ان کی قوالی کے برعکس شہباز شریف واپس آ گئے۔ دوسری یعنی عام بھی یعنی جو حکومت میں نہیں ہیں ان کی بھی توقعات یہ نہیں تھیں کہ اچانک آئیں گے۔ اب وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے یہ بڑا المناک صورتحال ہے پوری دنیا میں اور ظاہر ہے پاکستان میں بھی، تو اس حوالے سے وہ اس آئندہ جو اعتراض ہو سکتا تھا کہ دیکھیں اس آزمائش کی گھڑی میں وہ تو بیرون ملک تھے، وہ تو پاکستان میں تھے ہی نہیں، یعنی مخالفین ظاہر ہے یہ ایک سیاسی عمل کا حصہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ایک یعنی لائن کو لے کر اس کو اوور سمپلیفائی کر کے عوام میں ایک تعصب پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا عوام میں اپنے مخالفین کی کمزوری ہو یا نہ ہو اس کو بنا کے ضرور پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم ترین وجہ تھی کہ صورتحال میں وہ یہاں نظر آنا چاہتے تھے، اور پھر کیونکہ جو پروازیں ہیں پاکستان میں آنے جانے کا سلسلہ جو ہے وہ بڑی حد تک منقطع ہونے والا تھا آئندہ 2 ہفتوں کے لیے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر نہیں جاؤں گا تو پھر ظاہر ہے 2 ہفتے تو بات یقینی ہے کہ نہیں جا سکیں گے، اور پھر کون جانتا ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ دیر کے لیے ایکسٹینشن ہو جائے، یہ حالات پر مبنی ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اس صورتحال کو ایورٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے میاں نواز شریف سے بھی مشورہ کیا، جو کہ وہ خود کہتے ہیں، تو نواز شریف نے بھی یہی مشورہ دیا کہ جائیں پاکستان میں۔ تو وہ بنیادی طور پر جو محرک ہے آنے کا وہ یہی ہے کہ اس الزام سے بچ سکیں کہ وہ میدان میں نہیں تھے، اور کیونکہ پھر یہ غیر یقینی بات تھی، ویسے تو یہ آپشن موجود تھا نا کہ اگر حالات نارمل ہوں تو کسی وقت بھی وہ آ سکتے ہیں، اچانک آ سکتے ہیں، لیکن اب صورتحال ظاہر ہے ایسی تھی کہ ایک غیر معینہ مدت تک، یعنی فی الحال تو 2 ہفتے ہے، ہو سکتا ہے مزید 2 ہفتے ہو جائیں، تو اس حوالے سے ان کے پاس یہ آپشن جو ہونا تھا وہ ختم ہو جانا تھا، اور پھر ان پر یہ پھبتیاں کسنے کے لیے ان کے مخالفین تیار ہوتے کہ دیکھیں جی وہ تو ادھر تھے ہی نہیں، تو مصیبت کی گھڑی میں وہ یہاں نہیں ہوتے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اسباب ہیں، کیونکہ انہیں ایک طرف یہ نظر آ رہا تھا کہ یعنی پروازیں بند ہو رہی ہیں اور مریم نواز کا کیس لمبا ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے چاہا کہ وہ میدان میں آئیں۔ حالانکہ آتے ہی یہ بھی بات تقریباً طے ہے
کہ وہ ایک گوشہ نشینی میں گویا چلے جائیں گے، جس کو آج کل کرنٹینا کہا جاتا ہے، کوارنٹین ہو جائیں گے ایک حفظ ما تقدم کے طور پر، جو کہ ایک یعنی سفارش شدہ احتیاط ہے کرونا کے سلسلے میں. تو گویا 2 ہفتوں کے لیے وہ کم و بیش کسی سے نہیں، یعنی کہ بہت زیادہ مل جل نہیں ہوگی، لیکن پاکستان کے حوالے سے ایک بڑی مصروف سیاسی شخصیت، بڑی عام ترین سیاسی شخصیات میں سے ایک، اس کا مکمل طور پر اس طرح آئسولیٹ ہونا شاید ممکن نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ ایئرپورٹ پر بھی انہیں یقیناً کچھ نہ کچھ لوگ ریسیو کرنے ہیں، حالانکہ وہ تقاضوں کرونا کے تقاضوں کے خلاف بات تھی. اسی طرح وہاں سے بھی نکلتے ہوئے کچھ نہ کچھ، کیونکہ یہ ایسی شخصیات کے لیے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آئسولیشن کو امپلیمنٹ کرنا مکمل طور پر. تو باہر ان کا امکان یہی ہے کہ وہ 2 ہفتے تو کوئی سیاسی سرگرمی تو یہ بات طے نہیں کریں گے، سوائے یہ کہ ظاہر ہے ٹویٹ وغیرہ کریں گے، یعنی فاصلے سے گویا جو سائبر سپیس ہے وہاں سے ہی مخاطب ہوں گے اپنے فینس کو بھی، اور اپنے ہم وطنوں کو بھی، اور اپنے جو پارٹی کے لیڈران اور اسٹالورٹس ہیں ان کو بھی. وہ اگرچہ ایکٹیو نظر آئیں گے، آن لائن ایکٹیو نظر آئیں گے، لیکن فزیکلی شاید وہ آئسولیشن میں رہیں گے یا کوارنٹین رہیں گے 2 ہفتوں کے لیے. لیکن اس کے باوجود یعنی وہ بے شک کوارنٹین بھی رہیں، کیونکہ پہلے سے زیادہ ان کی آن لائن ایکٹیویٹی ہو جائے گی، تو گویا ایک سیاسی سرگرمی میں معاملہ جو ہے خاصا مسلم لیگ نون کے حوالے سے پہلے کے مقابلے میں تیز ہو جائے گا. اب ایک اور اسپیکٹ دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے بھی، اور جمعیت علماء اسلام نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی، ساری اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کو ایک غیر مشروط تعاون دینے کا عندیہ دیا ہے تاکہ اس آزمائش کی گھڑی میں کچھ نہ کچھ کیا جا سکے. لیکن یہ تو بنیادی طور پر ایک اخلاقی ہی اسپیکٹ ہے. اصل کام تو بہرحال حکومت نے کرنا ہے. جو مبینہ وسائل ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس ہوتے ہیں، اگرچہ خان صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، اور ابھی تک جو انہوں نے بظاہر ان کی کارکردگی نظر آتی ہے اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ یا تو وسائل ہی نہیں ہیں، اگر چھوٹے موٹے ہیں بھی تو انہیں اس سے فکر بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ پریس کانفرنسز کرتے جا رہے ہیں، اور بس ساتھ ساتھ یہ راگ الاپتے جا رہے ہیں کہ میں نے یہ کمیٹی بنا دی، میں نے وہ کمیٹی بنا دی، اور اس کے ساتھ یہ بھی شاید اتنی یعنی irrelevant بات نہ ہو کہ حکومت جو ہے وہ بڑی گویا فرسٹریشن کا خود بھی شکار ہے. اس کا واضح اظہار پنجاب کی ہیلتھ منسٹر جو یاسمین صاحبہ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ صحافیوں پر بڑی بدزبانی سے یعنی انہیں مخاطب ہو رہی تھیں، آپ دیکھ ہی چکے ہوں گے سوشل میڈیا پر. تو یہ حکومتی بخلاہٹ کا اور فرسٹریشن کا اور کچھ نہ کر سکنے کا اظہار ہے. دیکھتے ہیں کہ یہی ٹرینڈ جاری رہتا ہے یا کچھ اس میں بہتری آتی ہے. لگتا یہی ہے کہ بالکل وہی جو ان کا ٹپیکل سٹائل ہے، جس کو میں BRT ماڈل کہتا ہوں. تو PTI کی حکومت کا ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ BRT ماڈل سے ہو کر گزرتا ہے. تو اسی طرح کا کرونا کی بھی صورتحال ہے. کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں، بلکہ ان کے جو یعنی قوال ٹائپ لوگ ہیں وہ مختلف سوفسٹائیت سے کام لیتے ہوئے لوگوں کو اوور سمپلیفائی چیزیں کر کے تو انہیں بری الذمہ قرار دیتے ہیں. ان کا نقطہ نظر یہی ہے کہ یہ ویسے ہی آفت سماوی ہے، ہم کچھ بھی کر لیں یہ بس ایسے ہی ہونا ہے. تو اس لیے خان صاحب یا ان کی حکومت ذمہ دار نہیں ہے. حالانکہ جو پاکستان کی عدل کے سب سے اونچے عہدے پر قاضی القضاء ہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ عمرانی حکومت کی نالائکی اور نااہلی ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس آیا ہے. بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ بہرحال کیونکہ یہ باہر سے آیا ہے اور اس کو بہرحال مینیج کیا جا سکتا تھا اگر وقت پر چیزوں کے فیصلے ہوتے اور وقت پر حکومت جو ہے وہ متحرک اور مستعد ہوتی، اور اس کی جو بیرون ملک سے آنے والے لوگ ہیں ان کا نہ صرف ٹیسٹ ہوتا، ان کو ایک جو معروف طریقہ ہے کوارنٹین کرنے کا اس طرح کیا جاتا، اور یعنی اس محاذ پر وسائل مہیا کیے جاتے. اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ماشاءاللہ طاقتور اداروں نے سنا ہے کہ اپنے ہاسپٹل وغیرہ عوام کے لیے بند کر دیے، کیونکہ انہیں حکم ملا ہے
کہ وہ ہر صورت سول ایڈمنسٹریشن کی مدد کریں، اور اس مدد کا یہ ظاہر ہے تقاضا تھا کہ انہوں نے اپنی میڈیکل فیسلٹیز ٹوٹل بند کر دی ہیں تاکہ کہیں کرونا وائرس ادھر نہ آ جائے۔ ظاہر ہے پہلے وہ کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اول خیش بعد درویش، تو واصف غفور صاحب تو یہی فرماتے تھے کہ ہمارا خاندان ہے، تو پہلے تو ظاہر ہے خاندان کو کوارنٹین کرنا پڑے گا باقی سوسائٹی سے علیحدہ، تو انہوں نے اس سنہری قول پر عمل کرتے ہوئے اپنے خاندان کو علیحدہ کر لیا ہے، اور ساتھ یہ راگ بھی چلا دیا ہے کہ ہم نے سول انتظامیہ کی ضرور مدد کرنی ہے اور بہت مدد کرنی ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی، یہ سارے امدادی حضرات اور حکومت جو ہے سوائے پریس کانفرنسز کمیٹیاں بنانے اور کہ ہم بند کر رہے ہیں، پروازیں بند کر رہے ہیں، شہر بند کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، بند کریں گے نہیں کریں گے، اس کشمکش سے کہیں باہر نکلتی ہے یا کیا کرتی ہے؟ تو ظاہر ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اب ہمیں اجازت دیں، اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند آئیں تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ خدا حافظ۔